اسلام آباد کے کچھ بازاروں کا انہوں نے وزٹ کیا، اور ان کے کیمرہ مین نے، ان کے ترجمانوں نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا، کیا وزیر اعظم ہے جو لوگوں کی تکلیف کو سمجھتا ہے، جو لوگوں کے احساس کو سمجھتا ہے، اس کو ایک عام آدمی کا احساس ہے، اس لیے وہ 3.25 سال کی حکومت میں پہلی بار بازار میں نکل پڑا۔ اور لوگ کہتے واہ۔ میں وہ تصاویر دیکھ رہا تھا، میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے ان تصاویر میں پورے بازار میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا، کوئی خریدار نظر نہیں آیا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ پاکستان کے کپتان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بازار میں خریدار نہیں ہے۔ چیزوں کی، اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی اب خریداری نہیں کر سکتا، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یا دوسری وجہ لوگوں کے نہ ہونے کی ہو سکتی ہے کہ کسی کو وہاں آنے نہ دیا گیا ہو، جو کہ ایک لطیفہ بھی چل رہا ہے وزیر اعظم کے حوالے سے۔ تو میں پاکستان کے کپتان، وہ کپتان جنہوں نے رمضان کے مہینے میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا تھا 1992 میں، ان کے اور ان کے ویڈیوگرافر کی پرفارمنس دیکھ رہا تھا یہ، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کو بازار کا وزٹ کرنے کے بعد یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ مہنگائی کتنی ہے، اور شاید کوئی ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کا سلسلہ یہ موجودہ تحریک انصاف کی حکومت سٹارٹ کر دے۔ لیکن وہ احساس میرے خیال میں تصاویر اور ویڈیوز کی حد تک ہے۔ میں پاکستان کے کپتان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے وزیر اعظم، میرے کپتان، پاکستان میں انفلیشن سرکاری اعداد و شمار کے بقول 30 اپریل کو 11.1% پر پہنچ چکی ہے، 11.1%، ڈبل ڈیجٹس۔ آپ کہتے ہیں نا میں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے، پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہے، میں اب لوگوں کو ریلیف دوں گا۔ اس وقت ایز آئی اسپیک پاکستان میں انفلیشن 11.1% ہے، اور اگر فوڈ انفلیشن کی آپ بات کرتے ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء کی آپ بات کرتے ہیں، تو تقریباً 15% ہے وہ۔ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی خان صاحب، جو کہ شاید آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اب آئے گا عمران سب کی جان۔ اس میں ایک مصرع میں ایڈ کرتا ہوں، اب آئے گا عمران سب کی جان، پوری قوم پریشان، پوری قوم پریشان۔ مجبوری ہے، اب کیا کریں، تکلیف دکھ میں انسان کے احساسات ایسے نکلتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 11.1% انفلیشن ہے اس وقت، اور جو اسینشل آئٹمز ہیں، فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے لیے انفلیشن تقریباً کوئی 15% کو چھو رہی ہے، لیکن کوئی احساس نظر نہیں آتا۔ گندم کی قیمتوں میں 19.3% اضافہ ہوا ہے ایک سال کے عرصے میں۔ مرغی کی قیمتوں میں 85% اضافہ ہوا ہے۔ دودھ کی قیمتوں میں 13.5% اضافہ ہوا ہے۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 29% اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس، یہ ہے
پاکستان کے کپتان جنہوں نے ورلڈ کپ جتوایا تھا ان کی پرفارمنس. خان صاحب بار بار کہتے ہیں اور وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے ابھی ریسنٹلی, اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, میری بات کو غلط نہیں سمجھیے گا, بٹ بڑا میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وفاقی حکومت سے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پاکستان میں بڑے پیسے آئے کے لیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے 8 ماہ میں 3.7 ملین بیل کاٹن کی امپورٹ کی ہیں پاکستان میں. 3.7 ملین بیلز کاٹن کی پاکستان نے امپورٹ کی ہیں. اور جو انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 3 ماہ میں یعنی کہ 30 جون تک مزید 3 ملین بیل کاٹن کی پاکستان امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے پاکستان کی ایگرو اکانومی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. اس کی ذمہ داری تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یا ماضی کی حکومتوں کے اوپر نہیں ڈال سکتے نا, کیونکہ میں تو موازنہ پچھلے 2.5-3 سال کا آپ کو دے رہا ہوں کہ امپورٹس پچھلے 1 سال میں 58% کیوں بڑھی ہیں. اس لیے بڑھی ہیں کہ آپ نے کاٹن کی پیداوار کی ایسی کی تیسی کر دی. آپ نے اپنے فارمر کو پروٹیکٹ ہی نہیں کیا, آپ نے اپنے فارمر کے انٹرسٹ کو لک آفٹر ہی نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج پاکستان اس کرائسس سے گزر رہا ہے. 15 لاکھ لوگ پاکستان میں کپاس اگاتے ہیں اور مارکیٹ ایسٹیمیٹس بتاتے ہیں کہ 60% پاکستان کی جو جننگ ملز ہیں, کاٹن جننگ ملز, وہ سب بند ہو چکی ہیں. بجلی مہنگی, گیس موجود نہیں ہے, کپاس امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. کیسے؟ تو میں کپتان کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ صرف ایکسپورٹس پر فوکس نہ کریں, ایکسپورٹس کا نہ بتائیں, امپورٹس, ٹریڈ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیلنس آف ٹریڈ, بیلنس آف پیمنٹ کی بات کریں. میں اس حکومت نے کہا تھا نا ہم نے سرکولر ڈیٹ کا معاملہ حل کر دیا ہے. جب یہ حکومت آئی تھی تو پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1.1 خرب روپے تھا, 1.1 ٹریلین روپیز. وہ پچھلے سال 30 جون کو 2.1 ٹریلین یعنی کہ 2.1 خرب ہو گیا. 1 خرب روپے کا سرکولر ڈیٹ میں ان لوگوں نے اضافہ کیا اپنی 2 سالہ حکومت میں. اور پچھلے 9 ماہ میں 436 ارب روپے کا مزید اضافہ عمران خان صاحب کی حکومت نے سرکولر ڈیٹ میں کر دیا ہے. یعنی کہ اب اس وقت جون تک جو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 2.6 ٹریلین روپیز پر ہوگا, 2.6 خرب روپے. یہ ہے کپتان کی کابینہ کی پرفارمنس, کپتان کی ٹیم کی پرفارمنس. بجلی, کل وزیر خزانہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے خوشائند ہے کہ انہوں نے تائید کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کی, کہ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھانے جا رہے تھے یہ غلط ہے, اس کو ریوزٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اچھی بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے نا, تو کچھ عوام کا درد, کچھ احساس ان کو ہے. میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہوں گا کہ جون 2021 تک ان کو مزید 1 روپے 39 پیسے پر یونٹ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرنا ہے, اور پھر جولائی کے مہینے میں ان کو 2 روپے 21 پیسے اضافہ کرنا ہے. آپ امیجن کریں کہ تقریباً 3.25 روپے یہ جولائی تک جب بجلی کے پر یونٹ ریٹ میں اضافہ کریں گے تو پھر ایک ہی چیز ہوگی, اور وہ ہے جو کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں چیخیں نکالوں گا, میں رلاؤں گا ان لوگوں کو.
پاکستان کی عوام کو رلا رہے ہیں آپ خان صاحب، آپ چیخیں پاکستان کی عوام کی نکال رہے ہیں۔ یہ بجلی کے نرخوں میں اس طریقے سے اضافہ ہوا تو پاکستان میں ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا، اور پھر آپ دوست کمشنر کراچی سے سوال پوچھیں گے قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو گیا۔ بجلی، گیس، مٹی کا تیل، ڈیزل، فرٹیلائزر، ان تمام چیزوں میں قیمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے تو ہر چیز کا نقصان تو ایک عام آدمی بھگتے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ اسٹاک ایکسچینج کی بڑی بات کرتے ہیں، بلکہ میں اسٹاک ایکسچینج سے پہلے ایک بات کروں پھر اسٹاک ایکسچینج پہ آؤں گا۔ پچھلے 8 ماہ میں، یعنی کہ 1 جولائی سے لے کے 28 فروری 2021 تک پاکستان کے قرضوں میں 1.5 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے، 1.5 ٹریلین روپیز۔ پاکستان کا مجموعی قرضہ 36.6 کھرب روپے پہ کھڑا ہوا ہے، اور پچھلے 3.25 سال میں جب ان فرشتوں کی، ان کمپٹنٹ لوگوں کی حکومت ہے، تبدیلی سرکار کی حکومت ہے، 12.4 کھرب روپے کا قرضوں میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 2.25 سالوں میں۔ جولائی 2018 سے لے کے آج تک 12.4 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے، 12.4 ٹریلین روپیز۔ یہ ہے پاکستان کی مستحکم معیشت جو کہ خان صاحب نے پاکستان کی عوام کو پچھلے 2.25 سالوں میں دی ہے۔ اور میں کلوز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جب ان کے انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ اسٹاک ایکسچینج اتنی بڑھ گئی۔ جب ہمارے دور میں بڑھتی تھی اور ہم کہتے تھے اسٹاک ایکسچینج اچھا کام کری تو کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج بیرومیٹر تھوڑی ہے معیشت کا۔ ہم کہتے تھے گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی تو کہتے ہیں گاڑیوں کی سیل سے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا جی موٹر بائک کی سیل بڑھ گئی، کہتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج یہ لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہیں، ان کے ترجمان آگے کہتے ہیں موٹر بائک کی سیل بڑھ گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج بڑھ گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا فگر پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انڈیکس پچھلے 4 ماہ میں اس میں 5% کمی آئی ہے، 5% کمی آئی ہے جنوری سے لے کے آج کی تاریخ۔ اس میں کوئی زرداری صاحب کی حکومت نہیں ہے، کوئی بلاول صاحب کی حکومت نہیں ہے، کوئی نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، یہ ان کی حکومت ہے۔ ان کے اپنے دور میں جب یہ کہتے ہیں میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے، 5% آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں کمی آئی ہے۔ یہ کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو انویسٹر ہے، جو سرمایہ دار ہے، he lacks the confidence in your government's ability. He does not have the confidence in your government's ability to improve the economy. The investor is convinced that during your time there will be no economic stability in Pakistan. There will not be any political stability in Pakistan. نہ معاشی استحکام ہوگا نہ سیاسی استحکام ہوگا ان کی حکومت میں، اور یہ نمبرز بتا رہے ہیں۔ اب ان کے جتنے بھی چیمپئن ہیں وہ آ کے اپنے نمبرز کو پیش کریں گے، میں آپ کو وہ نمبر دے رہا ہوں جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں۔ اور جو اسٹاک ایکسچینج کی میں نے آپ سے بات کی، اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر آپ چلے جائیے، 1 جنوری کو کیا انڈیکس تھا اور کل کیا انڈیکس تھا، اسے کمپیئر کر لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد پاکستان کے کپتان کو یہ احساس دلانا ہے کہ آل از ناٹ ویل۔ آپ نے 3.25 سالوں میں آپ کی حکومت نے، اس کی عوام دشمن پالیسیز نے، آپ کی نااہل حکومت نے پاکستان کی عوام کو ایک بہت بڑے بھور میں دھکیل دیا ہے جس کا سلوشن آپ کے پاس
نہیں ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وقاص سے پہلے لے کے پھر وقاص نے پہلے کہہ دیا. میرا بھی کر لیجیے گا. ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے آٹا مہنگا وہ اس سے قابو رکھنا یا اس طرح کی چیزیں. رمضان میں 8 روپے کلو کراچی میں آٹا مہنگا ہوا ہے. آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں لیکن عام جو اشیاء ہیں اس کی ذمہ دار تو سندھ حکومت ہے. اس پر آپ نے کیا کہا؟ میں اس کو آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ مہنگائی صرف کراچی شہر میں ہے. وزیر اعظم اسلام آباد گئے تھے نا. اسلام آباد تو ڈائریکٹلی ماتحت ہے وزیر اعظم پاکستان کے. تو وہاں تو مراد علی شاہ کی حکومت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, وہاں ہمارا کمشنر نہیں ہے. وہاں کیا قیمتیں مختلف ہیں؟ کیا وہاں مرغی 200 روپے کلو مل رہی ہے, ٹماٹر 10 روپے کلو مل رہا ہے, چینی 55 روپے کلو مل رہی ہے, آٹا 30 روپے کلو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی ہے کہ اگر آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے, جو چیز پاکستان میں پروڈیوس ہوتی تھی اس کو امپورٹ کیا جائے گا, تو نیچرلی جو کاسٹ ہے وہ بڑھے گی. جب کاسٹ بڑھے گی تو وہ جو آپ کا دکاندار ہے وہ کیا نقصان میں بیچے گا؟ وہ کیسے نقصان میں بیچ سکتا ہے؟ تو آپ کا جو سوال ہے, اگر صرف یہ قیمتیں کراچی شہر میں ہوتی تو شاید میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا, لیکن یہ قیمتیں سارے پاکستان میں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے ان پٹ آؤٹ پٹ, جب ان پٹ مہنگی ہوگی تو آؤٹ پٹ بھی مہنگی ہوگی. یہ سینیٹائزر ہے, اگر اس سینیٹائزر کو جو کمپنی ہے وہ پروڈیوس 100 روپے کی کر رہی ہے, اور پروڈیوس اس لیے 100 روپے کی کر رہی ہے کہ بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, مٹی کا تیل مہنگا ہے, اس کا را مٹیریل مہنگا ہے, تو آپ کیسے اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 100 روپے کی چیز کو وہ 90 روپے کا بیچے گا؟ یہ بنیادی لاجک ہے. آپ تمام ان پٹس کو کم کر دیجئے, ریلیف دے دیجئے, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی 2008 میں, تو پہلا کام آصف علی زرداری صاحب نے لوگ کی تنخواہوں کو بڑھا کے, سرکاری ملازمین کی 100% تنخواہوں کو بڑھایا تھا. کیوں بڑھایا تھا؟ کہ لوگ مہنگائی میں پھنسے ہوئے تھے. آپ نے پرو فارمر پالیسی بنائی, فارمرز کو سبسڈی دی. ہمارا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ. آپ نے فارمر کو سبسڈی دی, نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جو کہ پرویز مشرف کے دور میں گندم کو, ویٹ کو امپورٹ کر رہا تھا, ہم نے ایکسپورٹ کرنا سٹارٹ کیا وافر مقدار میں. اسی پاکستان نے, اسی فارمر نے, اسی کاشتکار نے گندم پیدا کی. آج وہی کاشتکار کپاس پیدا نہیں کر رہا, گندم پیدا نہیں کر رہا, چینی پیدا نہیں کر رہا. تو کہیں نہ کہیں خان صاحب کو اپنی پرفارمنس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آبجیکٹیولی اگر چیزوں کو وہ اسیس کریں گے, اگر احساس صحیح ہوا ان کے ذہن میں, دل میں, دماغ میں, تو میرے خیال میں وہ میری باتوں سے اتفاق کریں گے. جی صاحب, آپ کی آج کی پریس کانفرنس کا تعلق معیشت سے, اور آج پاکستان کی تمام بڑے اخباروں کی بڑی ہیڈ بینر لائن وزیر خزانہ پاکستان شوکت طریق کا وہ بیان ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی معیشت کی حالت جو ہے وہ پتلی, اردو میں کہا جائے پتلی ہے, اور کرپشن بڑھ رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 4 سال میں یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر ملک کا حافظ ہو جائے گا. ملک کا وزیر خزانہ یہ سی باتیں کر رہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF سے جو معاہدہ تھا وہ ناانصافی کے مطابق. وزیر خزانہ ان کے ہیں, یہ خود کہتے تھے ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی. آج ان کا اپنا وزیر خزانہ یہ باتیں کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ تائید کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی.
کہ ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. یہ وہ لوگ جو کہ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے تھے, اینٹی کرپشن کی بات کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس دور میں پچھلے 3 سالوں میں کرپشن بڑھی ہے, لیکن اب ان کا اپنا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے. تو لمحہ فکریہ ہے اس موجودہ حکومت کے حوالے سے. اور میں اس لیے خان صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب اپنے لقب اعلان خان کو ترک کیجیے, آپ اعلانات سے باہر نکلیے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو بار بار آپ کریٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی آتی ہے, اس سے باہر نکلیے. اس ملک کے سیاسی معاملات اگر سٹیبلائز ہوں گے, پاکستان کی معیشت سٹیبلائز ہوگی. اگر ملک کے کاشتکار کو پتہ ہوگا کہ اس کو اس کے محنت کا صلہ ملے گا, صنعت کار کو پتہ ہوگا, سرمایہ دار کو پتہ ہوگا کہ ان کے ایجنٹس, ان کے ATM ان کو تنگ نہیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑا سا آپ کو جو اپنی ٹیم ہے اس سے پوچھنا پڑے گا کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ, جو آپ نے دیکھا NA-249 میں ابھی ان کے ساتھ ہوا, ڈسکا میں ان کے ساتھ ہوا, ملیر میں ان کے ساتھ ہوا, نوشیرہ میں ان کے ساتھ ہوا, یہ عوام اپنا غصہ نکال رہی ہے. عوام بتا رہی ہے کہ خان صاحب آپ نے جو وعدے کیے تھے, اعلانات کیے تھے, وہ وفا نہیں کیے, وہ پورے نہیں کیے, اور وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور وہ اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کو اب اپنے ووٹ کے ذریعے ایکسپریس کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ کر کے پھر آپ کے ساتھ اسد عمر صاحب کا جو حالیہ بیان آیا ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر اگر دباؤ ڈالا گیا تو وہ کسی بھی وقت اسمبلیاں توڑ دیں گے. پہلے یہ کام جنرل اور ڈکٹیٹر کیا کرتے تھے, یہ وزیر اعظم کو کون تک کر رہا ہے جو یہ ایسی دھمکیاں دے رہا ہے؟ امپائر کو دے رہا ہے. اب یہ پوچھنا چاہیے کہ اسد عمر صاحب تو تنگ نہیں کر رہے ان کو. مطلب میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے وزراء آتے ہیں جو اتنے پاورفل ہوتے ہیں. وزیر خزانہ بھی ہیں, وزیر منصوبہ بندی بھی اب ہیں, ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں ماشاءاللہ. وزیر کرونا بھی ہے. وزیر تو یہ سوچنا چاہیے کہ وزیر اعظم کو, لیکن میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑیں گے, کیونکہ اگر وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی تو یہ جو لوگ ہیں, یہ جو سلیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں پہنچ گئے تھے, یہ پھر تھوڑی پہنچ پائیں گے. یہ غلطیاں بار بار نہیں ہوتی, یہ سلیکشن بار بار نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں لوگ غلطی سے سیکھتے ہیں. پاکستان کی قوم سیکھ چکی ہے کہ کچھ لوگ اعلانات میں بلیو کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرنے پر بلیو کرتے ہیں, کام شام وہ کچھ نہیں کرتے. جی صاحب یہ بتائیں کہ بحریہ قانون کے معاملے پر سندھ حکومت کیوں خاموش ہے؟ ایک نوٹس تک وہ محدود دے گئی ہے. ملیر جو قدیمی جج ہیں وہ پیپلز پارٹی کو اس نے بانڈ دیا, اب ان کے گھر خالی کرا رہی ہے. کل چیئرمین نے بھی کہا کہ ابھی وزیر اعلیٰ نے رپورٹ نہیں دی. رپورٹ کیوں نہیں دے رہی, کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی عوام ملیر این بلاک پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ جیتا ہے. ساری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. وہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ووٹر ہیں, ہمارے سپورٹر ہیں. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کی حق تلفی کریں گے؟ بہت سارے لوگ چیزوں کو سینسیشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ حقائق پر مبنی فیصلہ کرے. تو جو رپورٹ آئے گی وہ پبلک کے ساتھ شیئر کی جائے گی. آپ کہتے ہیں حکومت نے کوئی موقف نہیں دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت کے سربراہ ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے میرے بھائی. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا, پبلکلی کہہ دیا, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے میرے بیان کی کیا فوقیت ہے جب میرا پارٹی کا چیئرمین یہ بات کرے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میں سینسیشنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملے کو ان اکارڈنس ود لا حقائق پر مبنی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے, اور جو حقائق ہوں گے اس کے اوپر مبنی فیصلہ انشاءاللہ کیا جائے گا. اکرم بلوچ کر لیں پھر آپ بلوچستان کی حکومت کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا اوکے.
کہ NCOC کے فیصلوں کے برعکس جو ہفتہ اور اتوار ہے نے تاجر بھی کہہ رہے ہیں کیا فیصلہ ہوگا؟ حکومت کا ایک معمولی سی کیفیت ہے، لوگ پریشان ہیں کہ اس جو آخری جمعہ اور ہفتہ ہے اس میں بھی کیا؟ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا. یہ بات درست ہے کہ NCOC نے فیصلہ کیا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ صدر مملکت نے بھی ایک فیصلہ کیا. اب یہی وہ تضاد ہے پاکستان میں اس وقت کہ NCOC فیصلے کرتی ہے، صدر مملکت کچھ اور فیصلہ کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کی اتنی کوارڈینیشن کا اتنا فقدان ہے کہ اپنے صدر مملکت کو یہ لوگ نہیں بتاتے کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے. اور صدر مملکت کو بھی سوچنا چاہیے کہ امور مملکت صدر کو نہیں چلانے ہیں، یہ حکومت کو چلانے ہیں، وزیر اعظم کو، اس کی کابینہ کو چلانے ہیں، اس کے وزراء کو چلانی ہے. تو تھوڑا سا صدر مملکت کو بھی سوچنا چاہیے. میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، میرے بھی صدر ہیں وہ، لیکن جس کا کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. NCOC نے جو فیصلہ کیا اس کے بالکل 360 ڈگریز اپوزٹ بات کر دی صدر مملکت نے، اعلان کر دیا صدر مملکت نے. تو پھر یہ کنفیوژن سٹارٹ ہوتی ہے، اور کنفیوژن کا نقصان بھی ہوتا ہے. سندھ حکومت نے، ہمارے وزیر برائے مذہبی امور نے علماء کرام سے مشاورت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ جو آپ کے دینی فرائض ہیں اس کو آپ سر انجام دیں، لیکن لمیٹڈ طریقے سے اور SOPs کو فالو کرتے ہوئے. یہ بڑا سینسٹیو ایریا ہوتا ہے، اس میں بڑا آپ کو باریک بینی سے کام لینا ہوتا ہے. کوشش کل رات تک سندھ گورنمنٹ نے بھرپور طریقے سے کی ہے اور ان کے ساتھ انگیج کیا ہے. تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. سندھ گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی ہے، بٹ یہ جو بنیادی آپ نے تضاد کی بات کی، وہ تضاد سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، میرے خیال میں جو وفاقی حکومت کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے آیا ہے، صدر مملکت کی جانب سے آیا. اگلے 2 سال میں بلدیہ کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس حوالے سے کوئی آپ کے کچھ پلان ہے سندھ گورنمنٹ کے؟ اس سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو اراکین قومی اسمبلی کراچی سے منتقل ہوئے ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف کے، انہوں نے سسٹینیبل پروگرام کے تحت پورے کراچی کے اندر کھدائی شروع کر دی ہے اور PWD کے کام کے ساتھ مل کر وہی کھدائی کر رہے ہیں، لیکن نہ ہی واٹر بورڈ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، نہ ہی الیکٹرک کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، نہ PTCL کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. اٹھا کر وہ روڈ کھودنا شروع کر دیتے ہیں، لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں، جس کے بعد لوگوں کو بے تحاشا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس معاملے پہ کیا؟ دیکھیں، آپ نے اپنے سوال میں بتا دیا کہ یہ لوگ کتنے نالائق ہیں. یہ لوگ صرف اپنی تھوڑی سی شہرت کے لیے کسی چیز کو نہیں دیکھتے، کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سڑک کھود دی، لائن ڈالنی شروع کر دی، جو الائڈ فیسلٹیز ہیں ان کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے. اب اگر ہم ان کو روکتے ہیں تو پھر یہ کہیں گے دیکھو جی پیپلز پارٹی PTI کو روک رہی. اب میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا SDG کا حق صرف PTI کے MNAs کو ہے؟ جو پیپلز پارٹی کے MNAs ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے، ان کا حق نہیں ہے؟ صرف متحدہ قومی موومنٹ کا ہے؟ صرف PTI کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ اس ایریا میں رہتے ہیں کہ گرین لائن کا جو سٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے نالوں کو، جو اسٹرانگ واٹر ڈرین تھی اس کو تباہ کیا، چوک کر دیا، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک ایریا اس کا بڑا نقصان ہوا. غلطی لوگ کبھی نہیں مانیں گے. یہ بات میرے نوٹس میں آئی ہے، بلکہ جس حلقہ انتخاب سے میں نے الیکشن لڑا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی، سڑک کھود دی، لائن ڈال دی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پراپرلی چیزوں کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ عوام کی بھلا کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ سیوریج لائن ڈالنا چاہتے ہیں، تو واٹر بورڈ کے ساتھ انگیج کریں. آئے دن MD واٹر بورڈ سے ملتے تو ہیں، تصاویر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. وہ ان کا کوئی بیٹھا ہوتا ہے بندہ، وہ پیچھے سے ویڈیو بھی بناتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہاں فوٹو کے تو چیمپئن ہے نا یہ لوگ. تو یہ وہاں پہ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ سندھ حکومت کوآپریٹ نہیں کرتی. MD واٹر بورڈ تو ان سے مل رہا ہے. اچھا، کراچی الیکٹرک میں تو وفاقی حکومت کی شیئر ہولڈنگ ہے، ان کے ساتھ کیوں کوآرڈینیٹ نہیں کرتے ہیں؟ سوئی سدرن گیس کمپنی تو وفاقی حکومت کی کمپنی ہے،
اس کے ساتھ کیوں کوآرڈینیٹ نہیں کرتے ہیں؟ یہ لوگ کوآرڈینیشن کرنے پر بلیو نہیں کرتے بیکاز زندگی میں کبھی انہوں نے کام نہیں کیا. لمحہ فکریہ ہے یہ میرے کراچی کے رہنے والوں کے لیے. جو آپ نے بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے بات کی, بلدیہ ٹاؤن کے جو مسائل ہیں ان کا تدارک پیپلز پارٹی کرتی آ رہی ہے. آپ آج بھی اس حلقے سے گزریں گے تو حلقے کے بیچ میں ایک نئی سڑک بنی, وہ آج سے 5 ماہ پہلے فیصل واڈا صاحب نے یا آفریدی صاحب نے نہیں بنائی تھی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنائی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے MP لیاقت اسکانی صاحب نے بنوائی تھی. وہاں کے جو ڈسٹرکٹ کے ہمارے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے رجوع کر کے اس روڈ کو بنوایا تھا. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے NA 249 کی عوام نے اعلانات پر ووٹ نہیں دیا, کیونکہ اعلان میرے بھائی فیصل واڈا نے کیے تھے میں آپ کے سارے مسئلے حل کر دوں گا, لیکن کام انہوں نے نہیں کیا. تو بلدیہ ٹاؤن کی عوام نے اس کام کو دیکھ کر ووٹ دیا, اور انشاءاللہ ان کے اس مان کی لاج رکھیں گے. ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کچھ بھی سندھ گورنمنٹ کو کرنا پڑا وہ کیا جائے گا. لاسٹ کویشچن. میں نے کل بھی منشیات کے حوالے سے ایشو ریز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے, اور میں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو زور دیا ہے کہ ان کو اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو اس حوالے سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ عید الفطر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے اور مزید متحرک انداز سے کام کیا جائے گا. جو آپ نے بات کی کہ کچھ ایسے جرائم پیشہ عناصر سرگرم ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی سندھ گورنمنٹ ان ٹچ رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آف لیٹ پچھلے کچھ روز میں اسٹریٹ کرائم کراچی شہر میں بڑھا ہے. میں نے کل بھی IG صاحب سے اس حوالے سے بات کی, تو انشاءاللہ اس معاملے کو سندھ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, اور جو کچھ بھی سندھ گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے دنوں میں یہ ماسک, میں بار بار زور دیتا ہوں کہ ماسک پہنیں. میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس چیز کو نشر کریں. بھائی ماسک پہننے تو پراپرلی پہنو. یہ جو اس طرح لوگ ماسک پہنتے ہیں نا, یہ خدا کا واسطہ ہے نہ پہنو. پھر میں دیکھے لوگ ایسے پہنتے ہیں, خدا کا واسطہ اس طرح نہ پہنو. کچھ لوگ جو ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں ماسک کہہ کے جیب میں, تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ماسک کو پہنیں, ضرور پہنیں, اور صحیح طریقے سے پہنیں. مجھے اندازہ ہے ماسک پہننا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, تو جب آپ ڈیفیکلٹی لے رہے ہیں تو ڈیفیکلٹی صرف اپنی ٹھوری کے لیے نہ کریں نا, ناک اور منہ کے لیے کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہو پائے گا. فرام ڈے ون, جب سے کرونا کی یہ ہماری جدوجہد سٹارٹ ہوئی ہے اس سے یہ چیز سٹارٹ ہوگی. آج بھی ایک میٹنگ تھی, اس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کو ڈاکٹرز کے سامنے واضح کیا. تھینک یو.